یمنی فوج نے وسطی اسرائیل پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ دارالحکومت تل ابیب اور اطراف کے علاقوں میں میزائل حملوں سے خوف پھیل گیا۔ میٹرو اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکومت حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میزائل حملوں سے خوف پھیل گیا، میٹرو اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکومت حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری ہے۔ عالمی برادری نے خان یونس کے علاقے المواسی پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صہیونی فوج نے خان یونس کے المواسی کیمپ پر قیامت ڈھا دی۔ مظلوم فلسطینیوں پر 2000 کلو وزنی 5 بم گرا دیے۔ صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 40 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہو گئے۔ حملے کے نتیجے میں 9 میٹر گہرا گڑھا پڑ گیا۔ زیادہ تر لاشوں کے ٹکڑے ہونے اور گلنے سے شناخت ناممکن ہو گئی۔ ترکیہ، ایران اور اقوام متحدہ کے ایلچی نے صہیونی حملوں کی شدید مذمت کی۔ رفح میں اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ الشاوا اسکوائر پر قائم کھانے کے اسٹال پر حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ یورپی یونین کے ترجمان جوزف بوریل نے کہا کہ بین الاقوامی مداخلت کے بغیر مغربی کنارہ ایک نیا غزہ بن جائے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ غزہ میں بچوں کو صرف پولیو ویکسین نہیں، دیر پا امن کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا کہ مغربی کنارے میں ہلاک ہونے والی امریکی ترک خاتون کو ممکنہ طور پر بالواسطہ اور غیر ارادی طور پر گولی مار دی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایگی کا قتل بلا اشتعال اور بلا جواز تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا 7 سالہ ملازمت میں کبھی اتنی ہلاکتیں اور تباہی نہیں دیکھی جتنی غزہ میں ہوئیں۔ یمنی فضائی دفاع نے صعدہ کے اوپر امریکی MQ-9 ڈرون کی کامیابی سے مار گرایا۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فضائی دفاع نے صعدہ پر جارحانہ مشن کرتے ہوئے امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ سری نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ طوفان الاقصی کی لڑائی کی حمایت میں یمنی افواج کے آپریشن کا نواں ڈرون ہے۔ آگے بڑھیں کر آپ کو بتائیں گے، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پابندیاں لگانے کی وجہ ایران کی روس کو ہتھیار کی فراہمی، یورپ کے لیے ایران ایئر کی پروازوں اور متعدد ایرانی فوجی اہلکاروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی خارجہ اینٹونی بلنکن نے لندن میں کہا کہ ایران نے روسی فوج کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل چلانے کی تربیت دی۔ ایرانی میزائل یوکرینی افواج کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روس کو میزائلوں کی ترسیل میں ملوث بحری جہازوں اور کمپنیوں پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ یمنی فوج نے وسطی اسرائیل پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ دارالحکومت تل ابیب اور اطراف کے علاقوں میں میزائل حملوں سے خوف پھیل گیا۔ میٹرو اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکومت حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمنی فوج نے وسطی اسرائیل پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ دارالحکومت تل ابیب اور اطراف کے علاقوں میں میزائل حملوں سے خوف پھیل گیا۔ میٹرو اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکومت حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمنی فوج نے وسطی اسرائیل پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ دارالحکومت تل ابیب اور اطراف کے علاقوں میں میزائل حملوں سے خوف پھیل گیا۔ میٹرو اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکومت حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یمنی فوج نے وسطی اسرائیل پر کئی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ دارالحکومت تل ابیب اور اطراف کے علاقوں میں میزائل حملوں سے خوف پھیل گیا۔ میٹرو اسٹیشن میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی حکومت حملے میں ہوئے نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری ہے۔ عالمی برادری نے خان یونس کے علاقے المواسی پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صہیونی فوج نے خان یونس کے المواسی کیمپ پر قیامت ڈھا دی۔ مظلوم فلسطینیوں پر 2000 کلو وزنی 5 بم گرا دیے۔ صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 40 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہو گئے۔
حملے کے نتیجے میں 9 میٹر گہرا گڑھا پڑ گیا۔ زیادہ تر لاشوں کے ٹکڑے ہونے اور گلنے سے شناخت ناممکن ہو گئی۔ ترکیہ، ایران اور اقوام متحدہ کے ایلچی نے صہیونی حملوں کی شدید مذمت کی۔ رفح میں اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ الشاوا اسکوائر پر قائم کھانے کے اسٹال پر حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ یورپی یونین کے ترجمان جوزف بوریل نے کہا کہ بین الاقوامی مداخلت کے بغیر مغربی کنارہ ایک نیا غزہ بن جائے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ غزہ میں بچوں کو صرف پولیو ویکسین نہیں، دیر پا امن کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا کہ مغربی کنارے میں ہلاک ہونے والی امریکی ترک خاتون کو ممکنہ طور پر بالواسطہ اور غیر ارادی طور پر گولی مار دی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایگی کا قتل بلا اشتعال اور بلا جواز تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا 7 سالہ ملازمت میں کبھی اتنی ہلاکتیں اور تباہی نہیں دیکھی جتنی غزہ میں ہوئیں۔ یمنی فضائی دفاع نے صعدہ کے اوپر امریکی MQ-9 ڈرون کی کامیابی سے مار گرایا۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فضائی دفاع نے صعدہ پر جارحانہ مشن کرتے ہوئے امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ سری نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ طوفان الاقصی کی لڑائی کی حمایت میں یمنی افواج کے آپریشن کا نواں ڈرون ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پابندیاں لگانے کی وجہ ایران کی روس کو ہتھیار کی فراہمی، یورپ کے لیے ایران ایئر کی پروازوں اور متعدد ایرانی فوجی اہلکاروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی خارجہ اینٹونی بلنکن نے لندن میں کہا کہ ایران نے روسی فوج کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل چلانے کی تربیت دی۔ ایرانی میزائل یوکرینی افواج کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روس کو میزائلوں کی ترسیل میں ملوث بحری جہازوں اور کمپنیوں پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری ہے۔ عالمی برادری نے خان یونس کے علاقے المواسی پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ صہیونی فوج نے خان یونس کے المواسی کیمپ پر قیامت ڈھا دی۔ مظلوم فلسطینیوں پر 2000 کلو وزنی 5 بم گرا دیے۔ صہیونی فوج کی شدید بمباری سے 40 فلسطینی شہید اور 60 زخمی ہو گئے۔ حملے کے نتیجے میں 9 میٹر گہرا گڑھا پڑ گیا۔ زیادہ تر لاشوں کے ٹکڑے ہونے اور گلنے سے شناخت ناممکن ہو گئی۔ ترکیہ، ایران اور اقوام متحدہ کے ایلچی نے صہیونی حملوں کی شدید مذمت کی۔ رفح میں اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ الشاوا اسکوائر پر قائم کھانے کے اسٹال پر حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ یورپی یونین کے ترجمان جوزف بوریل نے کہا کہ بین الاقوامی مداخلت کے بغیر مغربی کنارہ ایک نیا غزہ بن جائے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ غزہ میں بچوں کو صرف پولیو ویکسین نہیں، دیر پا امن کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیان جاری کیا کہ مغربی کنارے میں ہلاک ہونے والی امریکی ترک خاتون کو ممکنہ طور پر بالواسطہ اور غیر ارادی طور پر گولی مار دی گئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ایگی کا قتل بلا اشتعال اور بلا جواز تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا 7 سالہ ملازمت میں کبھی اتنی ہلاکتیں اور تباہی نہیں دیکھی جتنی غزہ میں ہوئیں۔ یمنی فضائی دفاع نے صعدہ کے اوپر امریکی MQ-9 ڈرون کی کامیابی سے مار گرایا۔ یمنی افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی فضائی دفاع نے صعدہ پر جارحانہ مشن کرتے ہوئے امریکی ڈرون کو مار گرایا۔ سری نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ طوفان الاقصی کی لڑائی کی حمایت میں یمنی افواج کے آپریشن کا نواں ڈرون ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے، برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق پابندیاں لگانے کی وجہ ایران کی روس کو ہتھیار کی فراہمی، یورپ کے لیے ایران ایئر کی پروازوں اور متعدد ایرانی فوجی اہلکاروں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی خارجہ اینٹونی بلنکن نے لندن میں کہا کہ ایران نے روسی فوج کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل چلانے کی تربیت دی۔ ایرانی میزائل یوکرینی افواج کے خلاف استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روس کو میزائلوں کی ترسیل میں ملوث بحری جہازوں اور کمپنیوں پر بھی پابندی لگائی جائے گی۔